فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وہ دورہ تربت میں خطاب کر رہے تھے، بولے چیلنجز کے حل کے لیے سول اور عسکری مشترکہ کوششیں کلیدی اہمیت کی حامل ہیں۔ بلوچستان میں اچھے طرز حکمرانی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ ترقی کے لیے عوامی شمولیت ضروری ہے۔ آرمی چیف نے امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کا عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیا اور سول اور عسکری اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن پر بریفنگ، سماجی اور معاشی بہتری کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے عزم و جذبے کو سراہا، جوانوں کی آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ 18 مئی 2025 کو بدین کے شہری عبدالرحمان کا قتل ہوا۔ قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہینڈلر سنجے ملوث ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سندھ آزاد خان کی نیوز کانفرنس کہا، قتل بدین کے شہر ماتی میں ہوا۔ 3 ملزمان نے 5 روز تک واردات کے لیے ریکی کی۔ دیگر ملزمان حیدرآباد کے ہوٹل میں موجود رہے۔ بیرون ملک سے سنجے نامی شخص ملزمان سے رابطے میں تھا۔ ملزم ارسلان کو 17 اور طلحہ اور عمیر کو 22 اگست کو گرفتار کیا۔ اس قتل میں را کے ملوث ہونے کی شواہد بھی ملے ہیں۔ قتل پر بھارتی میڈیا نے جشن منایا تھا۔ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے فارن سیکرٹری اسد عالم سیام نے استقبال کیا۔ پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر بھی استقبال کے موقع پر موجود تھے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو محمد یونس سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار خارجہ امور کے ایڈوائزر محمد توحید حسین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور بھی ایجنڈے میں شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، دارالحکومت میں منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ٹی چوک پر فلائی اوور اور شاہین چوک پر انڈر پاس کا سنگ بنیاد اوائل ستمبر میں رکھ دیا جائے گا۔ شہر میں تجاوزات کے مکمل خاتمے کا بھی فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا، تجاوزات کے خلاف کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ 30 ستمبر تک غیر قانونی مکینوں کے خلاف آپریشن کر کے متعلقہ سیکرٹریز کو کلیئر کرنے کی ہدایت۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ گلگت بلتستان میں انسانی جانیں بچانے والا چرواہا ہیرو بن گیا۔ صوبائی حکومت کا انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کو انعام دینے کا فیصلہ۔ غزر کے علاقے گوفت میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلاب آیا تو پہاڑ پر موجود چرواہے نے فون پر گاؤں والوں کو بروقت اطلاع دی۔ مقامی گاؤں تالی داس میں 30 مکان تو ڈوب گئے لیکن شہری بچ گئے۔ پاک فوج نے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پہاڑ پر پھنسے چرواہے اور اس کے خاندان کو ریسکیو کر لیا۔ ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ غزر تالی داس کے مکینوں کو خیمہ بستی منتقل کر دیا۔ انسانی جانوں کو بچانے کا وسیلہ بننے پر چرواہے کو نقد انعام دیا جائے گا۔ غزر تالی داس کے متاثرین کے لیے متبادل گاؤں تعمیر کیا جائے گا۔ ملک بھر میں آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں سے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی متوقع۔ کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین اور تھر پارکر اور دیگر علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ حیدرآباد، نواب شاہ، دادو، سکھر، لاڑکانہ میں بھی بارشیں متوقع۔ بلوچستان کے اضلاع میں بھی موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے 30 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ کہا کہ ملزم جنا ہاؤس پر حملے کے وقت موقع پر موجود تھا، اس کی ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ عدالت میں جنا ہاؤس پر حملے کی ویڈیو چلائی گئی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ویڈیو میں ملزم نظر آ رہا ہے۔ ملزم کا فوٹوگرامیٹرک اور پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروانا ہے۔ ملزم شیر شاہ کے وکیل سلمان اکم راجہ نے کہا کہ 27 ماہ بعد انہیں ملزم کے بارے میں یاد آیا۔ عدالت 27 ماہ تاخیر سے گرفتاری پر ملزمان کو ڈسچارج کر چکی ہے۔
جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈالنے لگ جاتا ہے۔ کیا مریم نواز کے پی حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جس میں طے کیا جائے کس کو اٹھانا ہے کس کو چھوڑنا ہے۔ یہ مریم نواز کی حکومت ہے جس میں تمام ادارے آزاد اور خود مختار ہیں۔ جو لوگ 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں اور مطلوب ہیں ان کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اشتہاریوں اور مفروروں کو پکڑنا کسی کی خواہش نہیں، قانون کا فرض ہے۔ تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا حتمی فیصلہ۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا رات گئے اجلاس میں علی بخاری نے ضمنی انتخابات سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا۔ رائے کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت ضمنی انتخابات کی مہم میں حصہ لے گی۔ سیاسی کمیٹی نے متفقہ طور پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باجوڑ آپریشن فتنہ الخوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کے خلاف خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر پر آ گیا۔ رائے کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ کے عوام کو ہدایات دی تھیں جاری آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو علاقے میں نہ آنے دیں۔ خارجی نور ولی کے اعلامیے کے مطابق مقامی کمانڈروں کو باجوڑ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فتنہ الخوارج نے اعلامیے میں باجوڑ آپریشن کو پاک فوج کا ظلم قرار دیا۔ فتنہ الخوارج کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف اور دوگلی پالیسی کا عکاس ہے۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ کے عوام، ان کے کاروبار اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنا رہی ہیں۔ باجوڑ کے اصل سپوت اس دھرتی کے بیٹے ہیں۔ غیر ملکی دہشت گرد اور خوارج علاقے کے عوام کے دشمن ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ شہر کو باضابطہ طور پر قحط زدہ قرار دے دیا۔ 1,30,000 بچوں سمیت 5.5 لاکھ افراد شدید قحط کا شکار۔ اگلے ماہ کے آخر تک تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ۔ بھوک کی نگرانی کرنے والے ادارے نے خوفناک اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لکھا کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی 98% زراعت ختم ہو چکی۔ پینے کے پانی کے ذخائر بھی تباہ کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز امداد کے گوداموں پر بھی مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ نقل مکانی کے احکامات تکالیف مزید بڑھا رہے ہیں۔ سعودی عرب، برطانیہ، ترکیہ اور آئرلینڈ کا غزہ میں قحط کی تصدیق پر شدید تشویش کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے قحط کی تصدیق کو اخلاقی المیہ قرار دیا۔ ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کے لیے اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی تجویز مسترد۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے فنڈ کی عدم دستیابی کے باعث اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی تجویز مسترد کی۔ پلاننگ کمیشن نے مالی سال کی آخری سہ ماہی میں فنڈز ریلیز کرنے کے لیے اسٹریٹجی کم کرنے کی تجویز دی تھی۔ چوتھی سہ ماہی میں 40% کے بجائے 30% فنڈز جاری کرنے کی تجویز تھی۔ دوسری سہ ماہی میں 25%، تیسری سہ ماہی میں 30% فنڈز ریلیز کرنے کی تجویز تھی۔ بھارت کے خلاف پاکستانی میزائلز کی بہترین کارکردگی۔ امریکہ نے لانگ رینج میزائلوں کا پروگرام تیز کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے بھارتی طیاروں کو 100 میل سے زائد فاصلے پر نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد امریکہ نے میزائل پروگرام پر رفتار بڑھا دی۔ امریکی فضائیہ نے خفیہ لاک ہیڈ مارٹن میزائل کی خریداری کے لیے $1 ارب کے فنڈز مانگ لیے۔ منصوبے کا مقصد امریکی افواج کو جدید طویل فاصلے کے میزائل سے لیس کرنا ہے۔ امریکہ میں 5.5 کروڑ ویزوں کی جانچ پڑتال شروع۔ منسوخ کا خطرہ۔ ٹرمپ نے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ویزا اسکروٹنی کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کی حکومت رواں برس 40,000 ویزے پہلے ہی منسوخ کر چکی ہے۔ امریکی صدر نے ٹک ٹاک پر پابندی کی تاریخ بڑھانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا کہ روس پر فی الحال کوئی پابندی یا ٹیرف نہیں لگا رہے۔ ٹیرف ڈیلز کے ذریعے خزانے کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ ٹرمپ نے جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن شکاگو تک بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ کہا کہ ضرورت پڑی تو واشنگٹن ڈی سی پر بھی وفاق کنٹرول سنبھال سکتا ہے۔ ایرانی ایچ پی پروگرام پر حملوں سے متعلق میری پسند کا بیان کیوں نہیں دیا؟ صدر ٹرمپ کو جھٹلانے والا امریکی خفیہ ایجنسی کا سربراہ برطرف۔
امریکی وزیر دفاع نے پینٹاگون کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو عہدے سے ہٹا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل کروز نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکی حملوں سے خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا۔ ٹرمپ نے دعووں کے برعکس بیان دینے پر اظہار ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کا اقدام قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر مقرر کر دیا۔ سرجیو گور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی ایلچی بھی مقرر۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرجیو گور ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور وائٹ ہاؤس کے طاقتور صدارتی عملے میں شامل ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے خطے میں میرا نمائندہ وہ ہونا چاہیے جس پر بھروسہ ہو۔ سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرماسنگھے گرفتار۔ سابق سری لنکن صدر پر سرکاری فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کا الزام ہے۔ حکام نے کہا کہ لندن کے نجی دورے کے دوران اخراجات ریاستی خزانے سے ادا کیے گئے۔ وکرماسنگھے کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ISPR کی سمر انٹرنشپ 2025 کامیابی سے اختتام پذیر۔ انٹرنشپ میں ملک بھر سے طلباء کی کثیر تعداد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 6 ہفتوں پر مشتمل سمر انٹرنشپ میں 33 شہروں کے 6,500 سے زائد طلباء کی شرکت۔ تعلیم و تربیت سے بھرپور سمر انٹرنشپ میں نامور شخصیات کی طلباء سے خصوصی نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔